روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ شہید ہوگا۔ اسے لایا جائے گا اور اس سے اس کی نعمتوں کا اقرار کروایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ تو نے نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہادت مل گئی۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو لڑائی اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ یہی بات قبول کر لی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل کھینچا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وہ شخص جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن پڑھایا اسے بھی لایا جائے گا اور اس سے نعمتوں کا اقرار لیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری راہ میں قرآن پڑھایا۔ کہا جائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ یہ قبول کر لیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اسے بھی منہ کے بل کھینچا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وہ مرد جسے اللہ نے وسعت رزق دی اور جو مالدار تھا اسے بھی لایا جائے گا اور اس سے نعمتوں کا اقرار کیا جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے ہر راہ میں خرچ کیا جو تجھے محبوب تھی اور تیرے لیے خرچ کیا۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹا ہے، تیری سخاوت اس لیے تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ یہ کہہ کر اس کا اقرار کر لیا جائے گا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ حوالہ مسلم۔ مختصر نکتہ بائے سبق۔ اس حدیث کا مرکزی پیغام نیت قصد کی اہمیت ہے۔ اعمال کا قبول ہونا صرف ظاہری عمل پر نہیں بلکہ خالص اور صحیح نیت پر منحصر ہے۔ چاہے کوئی شخص جہاد کرے، علم سکھائے، قرآن پڑھائے یا خرچ کرے، اگر اس کا مقصد شہرت، تعریف یا لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کرنا ہو تو اس عمل کا اجر ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی حق کی نیت والوں کو سنتا اور انعام دیتا ہے، اور دکھاوے والے اعمال کا سخت حساب ہوگا۔ عملی تجاویز۔ اپنے اعمال سے پہلے نیت اچھی کریں، اللہ کے لیے یا خالصتاً اللہ کا رضا چاہ کر۔ نیت کی جانچ کے لیے خود سے پوچھیں کیا میں یہ کام لوگوں کی تعریف کے لیے کر رہی ہوں یا اللہ کی خوشنودی کے لیے؟ علم سیکھتے، پڑھاتے یا خرچ کرتے وقت اپنے مقصد کو دنیوی شہرت سے الگ رکھیں۔ دعائیں مانگیں کہ اللہ اسے خالص کر دے۔